السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ آج میں آپ کو 5 ام المؤمنین کے بارے میں بتاتی ہوں، جن میں سے حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یہ خواتین ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ان کو مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش نصیب خواتین جنہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، بے مثال پاکیزگی کی وجہ سے انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کو گھروں میں رہنے، بناؤ سنگار کو چھپانے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور اے نبی کے اہل بیت تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے نسبت احکام شرع کی پاسداری، تقویٰ اور پرہیزگاری، زہد و عبادت، محبت رسول اور خوف خدا، اظہار و اخلاص جیسے بے مثال اوصاف اور خصائص ہیں، جو ازواج مطہرات کو سب عورتوں سے نمایاں اور اونچے مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت آپ کی محبت، صحبت اور تربیت کا ہی اثر تھا کہ انہیں اس قدر بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہوا اور ان کی پاکیزہ حیات کے شب و روز قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار پائے اور انہیں وہ شان عطا ہوئی کہ قیامت تک آنے والی خواتین ان کی گرد پاک کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت ام المؤمنین سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، آپ رضی اللہ عنہ کا نام برا تھا، نبی کریم نے آپ کا نام جویریہ رکھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا۔ آپ کے والد حارث اپنے قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ بیوہ تھیں۔ شعبان المعظم 5 ہجری کے مہینے میں آپ سے نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال اور آپ کی عمر 57 سال تھی۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے 7 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت گزار اور فیاض خاتون تھیں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ انتہائی برکت والی ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ ربیع الاول 50 ہجری میں 65 برس کی عمر میں سفر آخرت کو روانہ ہوئیں۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا نام گرامی صفیہ، والد کا نام حی ہے اور والدہ کا نام زہرہ بن سموال ہے۔ ام المؤمنین سیدنا صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ کے قریب رہنے والے مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں آئی تھیں۔ ان کی دل جوئی کی گئی اور عزت و احترام سے نوازا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ عرب میں دستور تھا کہ غنیمت کا جو حصہ امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا اسے صفیہ کہا جاتا تھا، اس لیے سیدنا زینب کو صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حضرت صفیہ بڑے تحمل والی، ذہین، علم و فضل کی مالک تھیں، خصوصاً سخاوت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا جب سے مسلمان ہوئیں، اسلامی احکامات اور تعلیمات پر بڑی پابندی سے عمل پیرا ہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر فدا ہو گئیں۔ سیدنا صفیہ نے حضرت معاویہ کے دور حکومت میں رمضان المبارک 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ انہیں بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ نمبر 3، ام المؤمنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ آپ کا نام رملہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام زہر اور والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے۔ آپ اپنے خاوند عبید اللہ جیش اسدی کے ساتھ ہجرت کر گئی تھیں۔ وہاں خاوند عیسائی ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے شاہ نجاشی کے ذریعے حضرت سیدنا ام حبیبہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ شاہ نجاشی نے انہیں آپ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 32 سال تھی اور آپ کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق عمل کرنے میں پیش رہتی، دوسروں کے حقوق کا خصوصی خیال رکھتی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 65 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ نے تقریباً 4 برس تک آفتاب رسالت کی رفاقت اور ہمراہی میں رہنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے حضرت سیدنا معاویہ کے دور حکومت میں 44 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئیں۔ ام المؤمنین سیدنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین سیدنا میمونہ کا اصل نام برا اور والد کا نام حارث تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا۔ آپ بھی بیوہ تھیں اور 7 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضرت میمونہ کی عمر 17 سال تھی جبکہ آپ کی عمر 59 سال تھی۔ 11 ہجری میں آپ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، اور اس طرح سیدہ میمونہ صرف 3 سال آپ کی خدمت اقدس میں رہیں۔ سیدہ میمونہ آخری ام المؤمنین ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بڑی عالمہ، عابدہ اور نہایت دانش مند خاتون تھیں۔ سیدہ میمونہ اخلاص کی پیکر، غریبوں کی ہمدرد اور معاون تھی۔ کبھی کبھی غربا اور مساکین کی مدد کی خاطر لوگوں سے قرض بھی لے لیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ کا حافظہ بڑا قوی تھا۔ اگرچہ ان کو صرف 3 سال آپ کی صحبت میسر آئی، تاہم جو حدیثیں سنتی فوراً یاد کر لیتی تھیں۔ سیدہ میمونہ کی کل روایات کی تعداد 76 بیان ہوئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ماریہ بنت شمعون قبطیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ کے والد قبطی اور والدہ رومی تھیں۔ آپ مصر میں پیدا ہوئیں۔ آپ پہلی مسیح تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے شاعان وقت کو جو خطوط لکھے تھے، ان میں ایک خط مقوقس اور پیغمبر کی مقوقس شاہ مصر کے نام بھی تھا، جس کو حضرت حاطب بن ابی بلتع لے کر مصر گئے۔ مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے پیغام اور پیغمبری کی بڑی پذیرائی کی قیمتی سامان آپ کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتع سیدنا ماریہ اور ان کی بہن سیرین کو اپنی نگرانی میں مدینہ منورہ لائے۔ وہ مصر سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ تک راستہ بھر ان دونوں بہنوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے۔ دونوں بہنیں دعوت اسلام سے بہت متاثر ہوئیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اس کے دوسرے سال ماہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ان کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو 17 یا 18 ماہ زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ اس دنیا فانی سے وصال کر گئے۔ اب سیدنا ماریہ بالکل گوشہ نشین ہو گئیں، زیادہ وقت عبادت میں گزارتیں۔ سیدنا ماریہ قطبیہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد 5 سال تک زندہ رہیں۔ انہوں نے 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو زیادہ شادیوں کے لیے خصوصی طور پر اجازت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک کے 50 سال تک صرف ایک زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں۔ باقی تمام ازواج آپ کے عالم شباب کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں۔ آپ کی شادیوں کے پس منظر میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دینی مقاصد تھے، جن کی وجہ سے آپ نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے۔